ہر کسی سے اپنی جائز بات منوانے کا یہ سب سے طاقتور وظیفہ ہے۔ ایک بار آپ نے یہ عمل کرنا ہے، پھر جس کا نام لوگے نا وہی تمہاری بات مانے گا۔ دیکھیں یہ عمل انتہائی مجرب ہے، اتنا طاقتور ہے کہ صرف ایک بار کرنے سے فوری طور پر اپنی تاثیر اور اپنا اثر دکھاتا ہے۔ آپ سب سے پہلے اس عمل کو ذرا سمجھیے گا، بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ اس عمل کو سننا ہے تاکہ آپ اس عمل سے آج ہی مستفیض ہو سکیں۔ جو لوگ کہتے ہیں بہت سارے بڑے بڑے اعمال، بڑے بڑے وظائف کرتے ہیں، یہ صرف چند منٹوں کا عمل آپ نے کرنا ہے۔ یہ عمل کرتے ہوئے صرف 3 منٹ لگتے ہیں۔ 3 منٹ کا یہ عمل چوتھے منٹ میں اپنا رزلٹ دکھا دیتا ہے۔ اس لیے جس نے اللہ کے کلام کو اب خلوص دل کے ساتھ پڑھا ہے، نا خلوص نیت کے ساتھ، محبت اور چاہت کے ساتھ پڑھا ہے، بالکل اسی طریقے کے مطابق جس طرح اللہ والوں نے اس کے پڑھنے کا طریقہ بتایا اور سمجھایا ہے۔ دیکھیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص بے بسی کے وقت جس کو خوف ہو کہ اب بس ہر طرف سے میرے لیے راستے بند ہیں، اس کو پڑھے، اللہ تعالیٰ فوری طور پر اسے امان بخشے گا۔ جو چیز وہ چاہتا ہے اللہ پاک کی ذات اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ جو کلمات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، عمل کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے تھوڑی سی چیزیں آپ نے اپنے سامنے رکھ لینی ہے، اس کے اوپر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آخر میں آپ کو بتا دوں گا اس چینی کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے ذرا سمجھیے گا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ زمانے میں 3 شخص کہیں جا رہے تھے۔ اب میں یہ ایک مختصر واقعہ بتانے لگا ہوں، اس کے اندر آپ کو یہ عمل بتاؤں گا تاکہ آپ کو یہ راز بھی واضح ہو جائے کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا عمل کس قدر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، اور وہ ہمارے کہاں کہاں کس کس میدان میں کام آتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کسی کو بھی اپنے قابو میں کرنے کے لیے لوگ بڑے بڑے جتن کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی کوششیں ان کی جاری ہوتی ہیں، لیکن یہ جو ایک سادہ سا عمل ہے، اس کو جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ دیکھیے گا پھر رحمتیں کیسے تمہارے اوپر برستی ہیں، تمہیں کیسے تسخیر خلق نصیب ہوتی ہے، کیسے تمہیں محبت نصیب ہوتی ہے، کیسے تمہیں چاہت نصیب ہوتی ہے، تم حیران رہ جاؤ گے۔ اب دیکھیے یہ 3 چیزوں پر مشتمل عمل ہے۔ ایک تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو۔ یہ اسم مبارک آپ کو پتہ اتنا زیادہ مشہور ہے اور اتنا زیادہ یہ پڑھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کا روزانہ کے طور پر بھی ورد کرتے ہیں۔ اس کے باقاعدہ چلے کروائے جاتے ہیں، بڑے بڑے اعمال 1.25 لاکھ مرتبہ یہ پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بڑے اس کے مختلف طریقے ہیں جس طریقے کے مطابق اس عمل کو کیا جاتا ہے۔ دیکھیے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ فرماتے ہیں گزرے ہوئے زمانے میں 3 شخص کہیں جا رہے تھے، بارش ہونے لگی، وہ پناہ لینے کے لیے ایک غار میں داخل ہوئے۔ اچانک پہاڑ سے ایک چٹان گری جس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا اس مصیبت سے نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کریں، اللہ تعالی ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو ہم نے کیونکہ یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، جب اللہ کی رضا کے لیے کریں گے پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل مقبول ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے اس عمل کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور اول آپ نے صرف 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یعنی درود ابراہیم پڑھیں، اور اللہم صلی علی۔ اب عمل کی ترتیب میں سمجھا رہا ہوں، اس لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر مکمل دیکھ کر سمجھ کر اسی طرح کرنا ہے تاکہ آپ کو مکمل طور پر اس سے فائدہ حاصل ہو۔ اب درود پاک آپ نے پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس طرح آپ جب درود پاک پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ ایک اسم مبارک پڑھنا ہے جو انتہائی آسان ہے، لیکن جس کے بارے میں حضرت امام جعفر الصادق اور بھی بہت سارے بزرگان دین کے اقوال موجود ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تو جس وقت کوئی بندہ جس کے سارے معاملات رک جائیں، کہیں سے کوئی اس کو آسرا اور سہارا نہ مل رہا ہو، تو اس کے پڑھنے سے فوری طور پر اللہ کی مدد آتی ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔
اللہ کے کرم کی بارش ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں بڑے بڑے اخبارات اور رسالوں میں بھی آپ نے اس کی فضیلت کے حوالے سے لوگوں سے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ اب یہ کلمات آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنے ہیں۔ یہ انتہائی یعنی کہ محبت کا احساس بڑھاتا ہے نا۔ یہ جو اسم مبارک ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ سے اپنی جائز بات منوا سکتے ہیں اس کے پڑھنے کے بعد، کیونکہ اس کا مطلب ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا، سردار۔ اور یہ مشہور بات ہے، یہ لوگوں میں بڑا ہی ایک عام چیز پائی جاتی ہے کہ لوگ جب بھی کسی مشکل میں ہوتے ہیں، جب بھی کبھی پریشانی میں ہوتے ہیں تو اس کو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی فوری طور پر حاجت پوری فرما دیتا ہے، ان کی دعا قبول کر دیتا ہے، ان کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کلمے کو آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پھر اس کی تاثیر اور طاقت کا پتہ چلے گا۔ اس کو 11 بار آپ نے پڑھنا ہے، لیکن تصور جیسے میں نے کہا ہے وہی رکھنا ہے۔ پورے عمل میں آپ نے اللہ کی رضا رکھنی ہے، آخر میں صرف اس شخص کا نام لے کر اللہ کے حضور دعا کرنی ہوگی۔ پھر دیکھیے آپ کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے، اور کیسے اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوتی ہے، کیسے وہ آپ کی ہر جائز بات مانتا ہے۔ تو یہ اس کی ترتیب ہے۔ تو آپ نے جب درود پاک پڑھ لیا، پھر آپ نے یہ اسم مبارک اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر اس اپنے پورے عمل کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا ہے۔ چنانچہ وہ 3 لوگ جو تھے نا، ان میں سے ایک نے کہا، یا اللہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، میں نے ان سے پہلے نہ تو اپنے اہل عیال کو پینے کے لیے دودھ دیا کرتا تھا، نہ ہی اپنے خادموں کو۔ ایک دن میں درختوں کی تلاش میں بہت دور نکل گیا، جب واپس آیا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ میں دودھ لے کر ان کے پاس آیا، انہیں سویا ہوا پایا، میں نے انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا، اور نہ ہی ان سے پہلے اپنے اہل عیال کو دودھ دینا مناسب سمجھا۔ دودھ کا پیالہ لیے اپنے والدین کے پاس کھڑا رہا، صبح ہوئی تو انہیں دودھ پیش کیا۔ یا اللہ اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے ہے نا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا کر۔ تو اس کی دعا سے چٹان تھوڑی سی سرک گئی، لیکن ابھی اتنا جگہ نہ بنی تھی کہ وہ نگل سکتے۔ پھر دوسرے نے کہا، یا اللہ مجھے میرے چچے کی بیٹی لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھی، میں نے برائی کا ارادہ کیا، اس نے انکار کر دیا۔ پھر 61 سالی کا موسم آیا تو میرے پاس آئی، اس نے اس شرط سے کہ مجھے 100 دینار دے اور وہ میری خواہش پوری کرے۔ میں نے کہا کہ 100 دینار دوں گا جب تو میری خواہش پوری کرے گی۔ تو وہ کیونکہ مجبور تھی، مجبوری میں اس نے ہاں کر دی۔ تو وہ مجبوری جب میں اس کو اپنے قابو میں کر لیا تنہائی میں، تو فقط اتنا کہا کہ اللہ سے ڈر اور ناحق مہر کو نہ توڑ، یعنی برے کام سے باز آ جائے۔ یہ سن کر میں نے اسے چھوڑ دیا اور میں برائی سے باز رہا، حالانکہ مجھے اس سے شدید محبت تھی۔ پھر میں نے اسے وہ دینار بھی واپس نہ لیے۔ یا اللہ اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا نا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا کر۔ پھر کہتے ہیں تھوڑی سی اور چٹان سرک گئی، یہاں تک کہ وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ تیسرے نے کہا، یا اللہ میں نے کچھ مزدوروں سے کام کروایا، سب کی مزدوری دے کر، لیکن ان میں، اور یہ جو اسم مبارک آپ نے پڑھنا ہے پہلے نمبر پر یہ ہے یا ربنا، یا ربنا، اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ اب تیسرے نے کہا، یا اللہ مزدور جو ہے وہ کام کر کے چلا گیا لیکن مزدوری نہیں لے کر گیا تھا، اور میں نے وہ کافی دیر انتظار کرتا رہا، وہ آیا نہ، لیکن میں نے پھر اس کے جو مزدوری کے پیسے تھے ان کو میں نے خرچ کیا، یہاں تک کہ بکریاں خریدی، پھر وہ بکریاں بڑھتی گئی، پھر اس سے گائے خریدی اور اونٹ خریدے، یہ ساری چیزیں میں نے خریدی، پھر اس کے لیے میں پالتا رہا۔ ایک دن اچانک وہ واپس آیا، اس نے کہا بھی میری مزدوری، میں نے کہا یہ بکریاں بھی تیری ہیں، یہ گائے بھی تیری ہے، یہ غلام بھی تیرے ہے۔ اس نے کہا تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، میں نے کہا مذاق نہیں کرتا، یہ حقیقت میں تیرا ہے۔ پھر میں نے اسے دیا، وہ لے کر چلا گیا۔ یا اللہ یہ میرا عمل تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا کر۔ تو سر چٹان کے آگے سے وہ پتھر سارا سرکا، یہاں تک کہ غار کا منہ خالی ہو گیا۔ تو اس ترتیب کے ساتھ دیکھیے عمل انہوں نے اخلاص کے لیے کیے تھے، محبت کے ساتھ کیے تھے اور اللہ کی رضا کے لیے کیے تھے، پھر فوری طور پر ان کے اس عمل کی تاثیر اور طاقت آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح جب آپ یہ عمل کریں گے، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک ہے یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو، اس کا مطلب ہی محبت والا، بندوں سے محبت کے اظہار کا یہ خوبصورت طریقہ ہے۔ وہ یہ کہ جو اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے جو محبت اور محبت کرنے والے کے معنی رکھتا ہے، اور اس لیے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس صفاتی نام کا ذکر کیا سورۃ بروج کے اندر، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ۔ یہ آیہ مقدسہ مغفرت اور محبت کا بیان اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ کی محبت انسانوں کے لیے رہنمائی کا ایک وسیلہ بن سکتی ہے، یہ انسان کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا کرتی ہے۔ اس لیے آپ نے اب یہ اسم مبارک
جب پڑھنا ہے تو آپ نے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے اور اپنے مقصد کو اس مقام پر اپنے ذہن میں رکھنا ہے تاکہ آپ کو اس کا مکمل طور پر فائدہ حاصل ہو۔ یہ پڑھتے ہوئے اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے محبت کی درخواست کریں اور اس کی رضا کو طلب کریں، اور پڑھنے کے بعد دل سے محبت طلب کرنی چاہیے، خلوص کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ انشاءاللہ پہلے دن ہی آپ کو اس عمل کی تاثیر اور طاقت خود دیکھنے کو ملے گی۔ اب اس کو آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ ہے جس کو آپ پڑھیں گے، اور یہ سورہ مبارکہ انتہائی ہر قسم کی عداوتوں کے لیے، ہر قسم کی دشمنی کے لیے، ہر قسم کی پریشانی کے لیے، ہر قسم کی حاجت کے لیے، ہر قسم کے دکھ اور علاج کے لیے یہ انتہائی مجرب ہے اور کمال کا درجہ رکھتی ہے۔ اور کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں میرے آقا نے کئی مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے اس کا ذکر کیا اور اس کی شان اور عظمت کو بیان فرمایا، اس لیے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آخر میں پھر درود پاک پڑھ کر، جتنی بار ہم نے شروع میں پڑھا تھا پھر درود پاک پڑھیں گے، درود پاک پڑھ کر، اور اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، درود پاک اس کے بعد پڑھنا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اس کے اوپر دم کرنا ہے۔ وہ جو چینی آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، جب چینی کے اوپر دم کر لیں اس کے بعد اس کا استعمال کا طریقہ سن لیں، بس اس کے بعد عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ اب یہ سورت جس کا بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، تو یہ سورت اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب اس چینی کا استعمال یہ ہے کہ آپ نے اس چینی کو کہیں بھی صدقے کی نیت سے چیونٹیوں کو ڈال دیں، یا کسی بھی طرح آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، صدقے کی نیت سے صدقہ کر دینا، اس کو گھر میں استعمال نہیں کرنا۔ انشاءاللہ اس کا ہر دانہ آپ کے لیے باعث حاجت مند ہوگا، آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کرنا ضروری ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو کمنٹ میں پوچھیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔